نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے دوزخ شہوتوں اور خواہشات سے ڈھانپی گئی ہے اور جنت مصیبتوں کے اندر چھپی ہوئی ہے. تو جنت کی قیمت جو ادا کرنا چاہتا ہے وہ صبر اور شکر کے ساتھ آزمائشوں اور مصیبتوں کو قبول کرے، کیونکہ انہی مصیبتوں سے گزر کے جنت حاصل ہوگی اور یہی مصیبتیں جنت کی قیمت بھی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف، بیماری، غم، پریشانی، افسوس، حتیٰ کہ اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی بنا پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. مومن کو آزمایا جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسے اس ابتلا میں ڈالنے اور اس تکلیف دینے سے اس کو اپنی رحمت کے قریب کرنے کا بہانہ ہوتا ہے. اگر بندہ اس وقت آزمائش پہ صبر اور شکر سے کام لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ابدی رحمت اور جنت کا حقدار بن جاتا ہے، جبکہ شور و غل واویلا کر کے ناشکری کر کے وہ کچھ بھی نہیں پاتا سوائے رسوائی کے، خالق کی نظر میں بھی اور مخلوق کی نظر میں بھی. آزمائی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو مبتلا کرتے ہیں اس لیے کہ کافر اور مومن کے درمیان تمیز ہو سکے. فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے جنہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی رحمتیں اور نوازشیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں جنت کی خوشخبری دے رہا ہے اور دنیا و آخرت میں اپنے قرب کی ضمانت دے رہا ہے. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہاز کے ساتھ بھی آزماتا ہے. فرمانے باری تعالیٰ ہے، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں. اور اسی طرح مال و اولاد بھی فتنہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو مبتلا کرتا ہے تاکہ یہ معلوم کر لے کہ کون شکر کرتا ہے اور کون ناشکری. فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور تم اس بات کو جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ایک امتحان کی چیز ہیں، اور اس بات کو بھی جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات مصائب اور بعض اوقات نعمتوں کے ساتھ آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کون شکر گزار ہے اور کون ناشکرا، کون اطاعت گزار ہے اور کون نافرمان، تو پھر انہیں قیامت کے دن بدلہ دے گا. ہم آزمائش کے لیے ہر ایک کو بھلائی اور برائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے، فرمانے باری تعالیٰ ہے. اور پھر یہ آزمائش بھی ایمان کے اعتبار سے ہوتی ہے، تو لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کرام کی، پھر اس کے بعد کم درجے کے لوگوں کی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے اتنا تیز بخار ہوتا ہے جتنا کہ 2 آدمیوں کو ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص پر سال بھر میں کوئی مصیبت نہ آئے سمجھے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے. لہذا بعض اوقات تو انہیں مصائب، آلام اور فتنے میں ڈال کے امتحان لیا جاتا ہے تاکہ مومن اور کافر اور اطاعت گزار اور نافرمان، شکر گزار اور ناشکر کا پتہ چل سکے. اور بعض اوقات جب اس کے بندے نافرمانی کرتے ہیں تو اپنے بندوں کو مصائب میں مبتلا کر کے انہیں سکھاتا ہے تاکہ وہ اس نافرمانی سے باز آ جائیں. تم میں سے جو کچھ بھی مصیبتیں ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، اور وہ تو جیسے کہ فرمانے باری تعالیٰ سب باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے. اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، تاہم یہ لوگ نہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے انہوں نے عاجزی اختیار کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت رحیم ہے اور بار بار آزمائش لاتا ہے تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں توبہ کر کے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بخش دے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کیا ان کو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ یہ لوگ ہر سال 1 یا 2 بار کسی نہ کسی آفت میں پھنسے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ تزکیہ نفس کر لیں اور موت سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور یقیناً ہم انہیں قریب کے اور چھوٹے کے عذاب کے علاوہ تک چکائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں. اور بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو مصائب میں اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی برائیاں ختم کر دے. ابتلا اور مصیبتوں میں ڈالنے کے کئی فائدے ہوتے ہیں. پہلا فائدہ ہے کہ ایمان سچا اور پختہ ہو جاتا ہے
تو جو اپنے ایمان میں سچا ہے تو وہ اس ابتلا پہ اللہ کی تقدیر اور فیصلے پہ صبر کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ثواب کی نیت رکھتا ہے۔ کسی عابدہ عورت سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی انگلی کٹ گئی یا زخم آیا تو اس نے تکلیف محسوس نہ کی اور نہ ہی بے قراری ظاہر کی۔ اس نے کہا کہ مجھے اجر کی مٹھاس نے اس کی کڑواہٹ بھلا دی ہے۔ دوسرا فائدہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی بہت زیادہ تعریف کی اور یہ بتایا کہ ان کے ساتھ ہے اور انہیں بغیر حساب کے اجر دے گا، اور ایسا درجہ ہے جو کہ صرف اسے ملتا ہے جو ان امور میں مبتلا کیا جائے جن میں صبر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مومن کو تکلیف میں مبتلا کرنا کا سبب یہ ہے کہ ان کو صابرین کے درجے تک لے جائے۔ اور رہا یہ معاملہ کہ فاسقوں اور فاجروں نافرمانوں پر رزق کی فراوانی کیوں ہے، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ بے شک مومن کے لیے دنیا جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، تو انہیں دنیاوی اشیاء دے دی جاتی ہیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ دنیا کافروں کے لیے اس میں انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، اور جب وہ اس دنیا جس میں انہیں نعمتیں ملتی ہیں رہیں اور آخرت میں منتقل ہوں گے تو عذاب پائیں گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دونوں فائدوں کے ساتھ اگر اضافہ کر دیا جائے، مومن جو بیماریاں اور تکالیف پاتا ہے جب وہ اس دنیا سے اچھے گھر کی طرف منتقل ہوگا تو اس کا یہ ایک اذیت ناک اور المناک دنیا سے فرار ہوگا اور راحت کی طرف منتقلی ہوگی، جس سے اسے فرحت اور خوشی حاصل ہوگی کیونکہ اسے وہ نعمتیں دگنی سے بھی زیادہ ملیں گی، اور اذیت اور مصائب کا دور اس کے لیے ایسا ہوگا گویا اس نے کبھی کوئی اذیت دیکھی ہی نہیں ہے۔ جنت میں ایک لمحے کے لیے اس کا داخلہ ہونے کے بعد وہ اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا دنیا میں اس کو کبھی کوئی کانٹا تک نہیں چبھا، تو کوئی اس کے ساتھ تکلیف پیش ہی نہیں آئی تھی۔ جنت اتنی بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بلا حساب جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔